بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی التختم فی الیمین او الیسار۔ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے یا بائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے۔ پہلے میں روایتیں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ پہلی روایت احمد بن صالح کے حوالے سے عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شریک واخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ۔ یہ پہلا جو طریق ہے ان علی والا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریق مسند ہے، اور دوسرا جو ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ، یہ مرسل ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اس کے بعد کی روایت نصر ابن علی کے حوالے سے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یسارہ وکان فصہ فی باطن کفہ۔ قال ابو داود قال ابن اسحاق و اسامۃ یعنی ابن زید عن نافع باسنادہ فی یمینہ۔ پھر روایت حناد کے حوالے سے عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یلبس خاتمہ فی یدہ الیسریٰ۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سعید کے حوالے سے روایت ہے، نوفل ابن عبد المطلب والی روایت ہے کہ رأیت علی السلط ابن عبداللہ ابن نوفل ابن عبد المطلب خاتما فی خنصرہ الیمنی فقلت ما هذا؟ قال رأیت ابن عباس یلبس خاتمہ هكذا وجعل فصه على ظهرها قال ولا يخال ابن عباس الا قد كان يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك۔ یہ روایت ہم نے جتنی بھی تھی اس ترجمۃ الباب کے ضمن میں اس کو پڑھ لی۔ صاحب نیل المعارف نے لکھا ہے کہ انگوٹھی کو بائیں ہاتھ کے خنصر میں پہننا یہ افضل ہے دائیں ہاتھ میں پہننے سے، اور خنصر میں پہننا اس لیے افضل ہے کہ خنصر ایک سائٹ کی انگلی ہے، اس لیے اگر استعمال کیا جاتا ہے ہاتھ سے کوئی چیز لی اور دی جاتی ہے تو اس خنصر میں انگوٹھی ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی حق تلفی، اس کا امتحان چھوٹے ہاتھ سے، اور اس کے ساتھ کوئی بے ادبی نہیں ہوگی۔ اور انگوٹھی کا نگینہ یہ ہتھیلی کی طرف رکھا جائے، نیز علماء نے لکھا ہے کہ سبابہ میں یعنی مسبحہ انگوٹھے کے بازو والی انگلی اور وسطیٰ اس کے بازو والی انگلی میں پہننا مکروہ ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ بائیں ہاتھ میں پہننا مستحب ہے، دائیں میں مکروہ ہے۔ شوافع سے دونوں وجہیں نقل کی گئی ہیں، لیکن صحیح یہ ہے ان کے یہاں کہ دائیں ہاتھ افضل ہے، اور دائیں ہاتھ کے باب میں تقریباً 9 صحابہ سے روایات مروی ہیں، اور بائیں ہاتھ کے باب میں 3 صحابہ سے روایات مروی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام سے تو انگوٹھی دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں میں پہننا صحیح روایتوں سے ثابت ہے۔ حضور سے دائیں میں بھی ثابت ہے، بائیں میں بھی ثابت ہے۔ اس لیے بعض لوگ لکھتے ہیں جیسا پہننے والے کو سہولت اور مناسب و انسب اور الیق ہو، بس اس اعتبار سے کر لیا جائے۔ یہ بات اور ہے کہ دایاں ہاتھ افضل ہے، اس لیے کہ انگوٹھی از قبیل زینت ہے، اور زینت کے لائق دایاں ہاتھ بہتر ہے۔ بعض لوگوں نے
دائیں ہاتھ کے منسوخ ہونے کا قول بھی اختیار کیا ہے، اس لیے کہ بعض ضعیف روایتوں میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دائیں میں انگوٹھی پہنی تھی، پھر بائیں کی طرف آپ نے اپنا رجحان بتا کر بائیں میں پہننا شروع فرما دیا۔ بعضوں نے دونوں ہاتھوں میں پہننے کے جواز کے ساتھ ساتھ بائیں کو ترجیح دی ہے، یا تو اس حدیث شریف کی بنا پر جو ہمارے ترجمۃ الباب کی دوسری روایت ہے، عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یسارہ وکان فصہ فی باطن کفہ، اس لیے بعضوں نے اس روایت کی بنا پر بائیں ہاتھ کو ترجیح دی ہے۔ نیز وہ ایسا بھی کہتے ہیں کہ جب بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جائے گی تو پہنتے وقت اور لیتے وقت دائیں ہاتھ کا استعمال ہوگا اور یہ بہتر ہو جائے گا، لیکن علماء احناف نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، لیفٹ ہینڈ میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ روافض اہل بدعت کا یہ شعار ہے، اور اس قسم کے روافض اہل اہواء و بدع کے ساتھ تشبہ یہ حرام ہے، جیسے کافروں کے ساتھ تشبہ حرام ہے۔ اس لیے کہ علماء کرام کا اگرچہ ان اہل اہواء فرقوں کی تکفیر میں اختلاف ہو، لیکن ان کو فاسق کہنے میں تو یہ سب کے سب متفق ہیں، اور فساق کا طریقہ اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہم نے ترجمۃ الباب کی دوسری روایت کے ضمن میں گفتگو کی۔ اس میں قال ابو داؤد آیا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ قال ابو داؤد قال ابن اسحاق و اسامت یعنی ابن زید عن نافع باسنادہ فی یمینہ۔ اس قال ابو داؤد کا مطلب یہ ہے کہ عبد العزیز ابن ابی رواد نے عن نافع عن ابن عمر نقل یوں کیا کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم یتختم فی یسارہ۔ محمد ابن اسحاق، جو قال ابن اسحاق کہتے ہیں نا، وہ محمد ابن اسحاق صاحب المغازی نے یہ کہا ہے کہ اسامہ ابن زید اللیثی روایت کرتے ہیں نافع سے اپنی سند کے ساتھ فی یمینہ، یعنی یتختم فی یمینہ، گویا اسامہ ابن زید نے عبد العزیز ابن ابی رواد کی مخالفت کی کہ عبد العزیز ابن ابی رواد تو یتختم فی یسارہ بولتے ہیں اور اسامہ ابن زید فی یمینہ بولتے ہیں، اور پھر عبید اللہ النافع کی روایت اپنی سند کے ساتھ عبد العزیز کی حدیث کی تقویت کے لیے لائی گئی ہے۔ یہ ایک بات ہے، اس کو تھوڑا سا میں پھیلاتا ہوں۔ دیکھو، دائیں جانب یا بائیں جانب انگوٹھی پہننے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، روایات بھی الگ الگ ہیں کہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں ہونی چاہیے یا بائیں میں۔ امام شافعی دائیں یعنی یمین، رائٹ ہینڈ کے قائل ہیں، جمہور جس میں ائمہ ثلاثہ بھی ہیں یہ بائیں ہاتھ کے قائل ہیں، اور نسخ الیمین میں جو ایک حدیث وارد ہے اگرچہ ضعیف ہے اس کے بھی لوگ قائل ہیں۔ شافعیہ کی طرح حنفیہ کا ایک قول بھی دائیں جانب کا ہے، اس کی وجہ میں نے بتلائی تھی کہ وہ از قبیل زینت ہے، اور یہ بھی کہ بائیں ہاتھ میں پہننا روافض وغیرہ کا شعار ہے۔ لیکن در مختار والوں نے لکھا ہے کہ روافض کا شعار دائیں ہاتھ میں پہننا ہے نہ کہ بائیں ہاتھ میں۔ جی، در مختار والے بالکل اس کے خلاف لکھتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس باب میں بہت سی روایتیں ذکر کی ہیں، جن میں سے اکثر میں
دائیں ہاتھ مذکور ہے، بائیں کی ایک موقوف روایت ذکر کی ہے کہ کان الحسن والحسین یتختمان فی یسارہما۔ امام ترمذی نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے ہی کی روایت کو راجح قرار دیا ہے، جیسے امام شافعی کا نظریہ ہے۔ جی ہاں، اور صاحب بذل نے بھی اس پر تحقیق کی ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ مالکیہ کے یہاں بائیں ہاتھ میں پہننا مستحب، دائیں میں مکروہ۔ اور بھی کچھ باتیں اس سلسلے میں لکھی ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ضرور اتنی بات فرماتے ہیں کہ دائیں اور بائیں دونوں میں پہننا برابر ہے، کسی بھی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ علامہ دسوقی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری عمل بائیں ہاتھ میں پہننا ثابت ہے، لیکن چونکہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا روافض کی عادت ہے، اس لیے ہمارے بعض علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، روافض کا شعار ہونے کی وجہ سے۔ امام ابو داؤد کے اس ترجمۃ الباب کی روایتوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شروع میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ذکر فرمائی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ، اور پھر اس کے بعد ابن عمر کی روایت آئی کہ کان یتختم فی یسارہ۔ مصنف نے اس روایت کو دو طریقوں سے ذکر کیا ہے۔ پہلے عبدالعزیز النافع، اس میں تو یہی ہے کہ کان یتختم فی یسارہ، اور دوسرا اسامہ ابن زید النافع، اس میں فی یسارہ کے بجائے فی یمینہ ہے۔ جی، تو نافع کے دو طریق ہیں۔ عبدالعزیز النافع تو وہ کان یتختم فی یسارہ، اور اسامہ ابن زید النافع تو کان یتختم فی یمینہ۔ مصنف نے پہلا طریق یعنی عبدالعزیز کی تائید کرتے ہوئے عبید اللہ النافع کی روایت بھی ذکر کی، یعنی نافع کے ایک تیسرے شاگرد کی روایت بطور تائید کے لائے کہ ابن عمر کا خود کا عمل تختم فی الیسار کا تھا، بائیں ہاتھ میں پہننے کا تھا۔ پتہ چلا کہ ترجمۃ الباب کی پہلی روایت حضرت علی سے جو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی کا ثبوت، اور دوسری حدیث سے بائیں ہاتھ میں جو ثبوت ہوا، اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیسری روایت ذکر کر کے بتلا دیا کہ دائیں ہاتھ کی انگوٹھی کے جو راوی ابن عباس ہیں، لیکن اس روایت میں وَجَعَلَ فَصَّهُ عَلَى ظَهْرِهَا ہے، جبکہ اس سے پہلے ابن عمر کی روایت میں وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ ہے۔ اور ہمارے یہاں آپ حضرات کو بتلایا جا چکا ہے کہ حدیث الباطن اصح، لیکن ہتھیلی کے زہر کی ممانعت بھی کسی روایت میں نہیں ہے۔ تو اب اس سلسلے میں گنجائش ہے، اولا یہی ہے کہ نگینے کو اندر کی طرف رکھا جائے تاکہ اتباع ہو جائے اور بات بالکل سامنے واضح ہو کر آپ کے پیش کی گئی۔ یہ ہے اس ترجمۃ الباب کے ضمن میں آنے والی تمام روایتوں کا خلاصہ۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی الجلاجل۔ جلاجل جلجل کی جمع ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی گھنٹی، جرس، چھوٹی گھنٹی جو جانور کی گردن میں یا بعض پرندے کے پیر میں، باز نام کا زا سے، اور بچوں کے پیروں میں بھی چھوٹی چھوٹی گھنٹی گھنگرو والی اور بجنے والا زیور جو پہنایا جاتا ہے اس کو جلجل بولتے ہیں۔ پازیب جیسا ترجمہ کر لیجئے۔ دیکھیے روایت حدثنا علی بن سہل اور ابراہیم بن الحسن کے حوالے سے آئی کہ ان عامر بن عبداللہ
قال علی بن سہل بن الزبیر اخبرہ ان مولاة لهم ذهبت بابنة الزبیر الى عمر بن الخطاب وفي رجلها اجراس فقطعها عمر ثم قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان مع كل جرس شیطانا. اس کے بعد کی روایت محمد بن عبد الرحیم کے حوالے سے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت بینما ہی عندها اذ دخل علیہا بجاریت وعلیہا جلاجل یصوتن، آواز کر رہی تھی، فقالت لا تدخلنها علی الا ان تقطعوا جلاجلها وقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تدخل الملائکة بیتا فیہ جرس. دیکھیے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے بیٹے عامر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ایک باندی حضرت زبیر کی ایک چھوٹی بیٹی جو ہوں گی ان کی پھوپھی، اس لیے کہ زبیر یہ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کے، زبیر جو ہیں وہ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کے دادا ہوئے، تو زبیر کی چھوٹی بیٹی عامر کی پھوپھی ہوئی، تو حضرت زبیر کی ایک چھوٹی بیٹی یعنی عامر کی پھوپھی کو حضرت عمر کے پاس لے گئی. ہماری ایک باندی جو تھی وہ زبیر کی چھوٹی بیٹی یعنی عامر کی پھوپھی کو حضرت عمر کے پاس لے گئی، اور ان کے پاؤں میں گھنگرو والا زیور تھا، پازیب. حضرت عمر نے اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا اور فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. پتہ چلا ہر وہ زیور جو بجنے والا ہو، آواز کرتا ہو، حرکت کے ساتھ بجتا ہو اور اس میں آواز پیدا ہوتی ہو، وہ جرس کے حکم میں ہے. عورتوں کے لیے بھی پہننا جائز نہیں اور چھوٹی بچیوں کو پہنانا بھی جائز نہیں. اور جو زیور گھنگرو والا نہ ہو لیکن آپس میں ٹکرانے سے اس میں آواز پیدا ہوتی ہو کبھی کبھی، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. تو عورتیں اس قسم کے زیور نہ پہنیں، یہ خاص بات یاد رکھی جائیں. آج کل عورتیں اس قسم کے زیور پہنتی ہیں، مقصد اظہار زینت سے روکنا ہے، مقصد فتنے میں مبتلا ہونے اور کرنے سے بچنا ہے، مقصد اپنی زینت کی طرف لوگوں کی نظروں کو موہنے سے بچانا ہے. اس کے اقتضاء النص کے طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے برقعے پہننا، ایسے کپڑے پہننا جو نقش و نگار والے ہوں اور مردوں کی نظروں کو اپنی طرف لبھاتی ہوئی اٹھانے کا باعث و ذریعہ بنتے ہوں، وہ بھی اسی کے حکم میں داخل ہو کر کراہت تحریمیہ کا حکم ان پر لگایا جائے گا. خوب احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی ربط الاسنان بالذہب، یعنی اگر ضرورت پڑ جائے تو اپنے دانتوں میں سونا استعمال کیا جا سکتا ہے، سونے کے دانت بنوائے جا سکتے ہیں بدبو سے بچنے کے لیے، دیر پا اور لمبی مدت تک اس کو چلنے کے لیے. روایت موسیٰ ابن اسماعیل اور محمد ابن عبداللہ کے حوالے سے آ رہی ہے عن عبد الرحمن ابن طرفت ان جدہ عرفجت ابن اسعد قطع انفه یوم الکلاب فاتخذ انفا من ورق فانتل علیہ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتخذ انفا من ذہب. اس کے بعد کی روایت حسن ابن علی کی عن عرفجت ابن اسعد بمعناه قال یزید قلت لأبی الاشہب ادرک عبد الرحمن ابن طرفت جدہ عرفجت قال نعم. پھر معمر ابن ہشام کی روایت ہے، وہ بھی عن عرفجت ابن اسعد عن ابیہ بمعناه. یہ عبد الرحمن ابن طرفہ ابن عرفجہ ابن اسعد التمیمی العطاردی اہل بصرہ میں یہ روایتیں بیان کرتے تھے. ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے. اور یہاں یوم الکلاب آیا ہے، یہ کلاب کاف کے ضمے کے ساتھ،
اس میں ایک مشہور جنگ ہوئی تھی زمانے جاہلیت میں، کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک چشمہ ہے، اس کا یہ نام ہے، یہ حضور کے غزوات میں سے نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ زمانے جاہلیت کی ایک مشہور جنگ ہے۔ روایت کا پورا خلاصہ یہ ہے، عبد الرحمن ابن طرفہ کہتے ہیں کہ میرے دادا عرفجہ کی یوم الکلاب والی جنگ میں ناک کٹ گئی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا لی، سرجری کروا لی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ چونکہ چاندی کی تھی اس لیے اس میں بدبو پیدا ہو گئی، انہوں نے حضور سے معلوم کیا تو حضور نے ان کو سونے کی ناک بنوانے کو کہا۔ مصنف نے ناک پر دانتوں کو بطریق قیاس ثابت کر کے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ کس طور پر؟ کہ جب مستقل عضو سونے کا بنانا جائز ہے یعنی ناک، تو دانتوں کو سونے کے تار اور کور چڑھانا بطریق اولا جائز ہوگا، بلکہ اگر دانت پورا کا پورا سونے کا بنوایا جائے تو وہ بھی جائز ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اثبات الترجمۃ بطریق الاولویت و بطریق القیاس۔ اس سے صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں سرجری ثابت ہے۔ آج کل پلاسٹک سرجری بھی ہو رہی ہے اور گولڈن سرجری بھی ہو رہی ہے۔ آج کل بھی اگر کوئی انگلی کٹ گئی، بدن کا کوئی عضو کٹ گیا یا ٹوٹ گیا تو اس کو سونے، چاندی، پلاسٹک وغیرہ سے کورنگ کی جاتی ہے، بنایا جاتا ہے۔ پورا پیر بنایا جاتا ہے پیتل کا یا سونے کا یا چاندی کا، یہ سب کا جواز گویا میڈیکل لائن کے ایک مسئلے کی طرف بھی اس روایت سے روشنی پڑ رہی ہے اور اس کے جواز کی طرف اشارہ ہے کہ مانا ہم نے سونا زینت کے لیے استعمال کرنا تو مردوں کے لیے جائز نہیں، لیکن یہ تو ایک ضرورت ہے اور دانتوں میں بدبو پیدا نہ ہو اس لیے اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس بنیاد پر اس مسئلے کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ شریعت ہماری بہت ہی زیادہ آسان، نرم پہلو رکھنے والی ہے، اس لیے اس کا بھی خیال کریں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا پازیب جس میں آواز آتی ہو وہ نہیں پہننا چاہیے۔ اس کے ضمن میں نے برقعے کی طرف بھی کچھ اشارہ کیا تھا کہ ایسے برقعے بھی نہ پہنے جائیں جو اپنی طرف لوگوں کی نگاہوں کو موہتے ہوں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ پردے کا اصل مقصد پورے بدن کو چھپانا ہے، اس کے لیے برقعے کی کوئی خاص ہیئت ضروری نہیں ہے۔ جس کپڑے سے بھی پردے کا مقصد حاصل ہو جائے وہ مشروع ہوگا۔ قرآن کریم میں عورتوں کو جلباب پہن کر گھروں سے نکلنے کا حکم ہے۔ ہاں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کی تفسیر مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ ایسی طویل و عریض چادر جو سر سے پیر تک پورے بدن کو ڈھانپ لے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضرات صحابیات مروت میں لپٹ کر مسجد میں حاضر ہوتی تھی۔ کان النساء ینصرفن بمروطہن متلفعات بمروطہن ما یعرفن من الغلس، فجر کی نماز کے باب میں آیا ہے۔ تو مرط اور جلباب ہی اس زمانے کا برقع اور پردے کی علامت تھا، اور ہمارے زمانے کے عرف میں پردے کے لیے باقاعدہ برقع رائج ہو گیا، اس کا حکم بھی جلباب ہی سے لیا جائے گا، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو برقعے کے لیے کسی بھی رنگ کا کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ شوخدار بھڑکدار رنگ کا برقع استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں زینت کو چھپانے کے بجائے زینت ظاہر ہوگی۔ بہتر یہ ہے بھدے رنگ کا کپڑا برقعے میں استعمال کیا جائے تاکہ غیر مردوں کا میلان نہ ہو
اور فتنے سے حفاظت ہو۔ برقع پردے کی خاطر ہونا چاہیے، وہ برقع جو خود قابل پردہ ہو اس سے پردے کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ برقع رنگ برنگ نہ ہو، برقعے کا نوز پیس ایسا نہ ہو کہ آنکھوں کے ساتھ ابروؤں کے حلقے اور رخسار کا حصہ نظر آنے لگے۔ برقعے کا کپڑا اتنا باریک بھی نہ ہو کہ اندر کا لباس و زینت جھلکے۔ برقع اتنا چست اور تنگ بھی نہ ہو کہ بدن کی ساخت اور بناوٹ ابھر آئے۔ برقعے پر نقش و نگار بنا ہوا نہ ہو۔ برقعے سے بال یا ہاتھ باہر نکلے ہوئے نہیں ہونا چاہیے۔ زرق برق لباس یا مزین اور نقش و نگار والے برقعوں کے ساتھ عورتوں کا نکلنا جائز نہیں ہے۔ عورتیں سیدھے سادے کپڑوں اور برقعوں کے ساتھ ہی باہر نکلیں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے وَلَكِنْ يَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ کہ عورتوں کو سیدھی سادی حالت اور عام سے سادے سے لباس میں باہر آنا چاہیے۔ پردے کا مطلب ہے پورے بدن کو اس طرح چھپانا کہ بدن کی حیت اور اندرونی اور ظاہری زیب و زینت دونوں کے دونوں نظروں سے پوشیدہ ہو، چاہے چادر سے یا برقعے سے۔ اور جو برقع یا چادر پردے کا فائدہ نہ دے سکے اس کا استعمال بیکار ہے، اس کے ذریعے پردے کی فرضیت ادا نہیں ہو سکتی۔ عورت کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ اس کا جسم زیادہ سے زیادہ چھپا ہوا رہے اور وہ اعضاء بھی پوشیدہ رہے جو کام کاج کے وقت کھل جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے دستانے اور موزے پہننا بہت اچھا ہوگا تاکہ جسم کا کوئی حصہ اور اس کی زینت نظر نہ آئے اور فتنے کا باعث نہ بنے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ ہاتھ اور پاؤں مہندی اور زیور وغیرہ سے مزین ہوں۔ اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس فتنے کے دور میں عورت کے لیے اجنبی مردوں کے سامنے پورا چہرہ ڈھکنا لازم ہے۔ آدھے چہرے کو ڈھانپنا اور آنکھیں کھلی رکھنا جیسے کہ آج کل رواج ہو رہا ہے یہ محض فیشن ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آنکھیں بھی چھپا لینا چاہیے کہیں وہ فتنے کا اور لوگوں کو الجھانے کا باعث نہ بنے۔ زرق برق برقع پہن کر بھی باہر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق دے۔ غیر محرم مردوں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہننا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ چوڑیوں کی دکانوں پر غیر محرموں کو نہیں بٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی بے حیائی ہے کہ غیر آدمی کے ہاتھوں میں ہماری عورتوں کے ہاتھ دیے جائیں۔ اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری باتیں ہیں جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ماں بہنوں کی پوری عفت و عزت کی حفاظت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔